جی اگلا سوال ہے کہ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے بزرگوں کے گستاخانہ کارناموں کا تو خوب ذکر کیا، لیکن دوسری طرف محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے اہل سنت کا قتل عام کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا، اہل حدیث کی طرح مجدد مانتے ہیں، کیا آپ کو ان کی غلطیاں نظر نہیں آتی جیسا کہ حجاج ابن یوسف کی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا عرب کی سرزمین کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو میں مجدد مانتا ہوں۔ 12ویں صدی ہجری کا یہ آدمی ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کو یہ مجدد مانتا ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مجدد مانتا ہوں، آگے آپ خود دیکھیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ 300 سال ہجری کے بعد جتنے بھی لوگ آئے وہ کوڑ کباڑ ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ہم ان پرانوں کو مانتے، درمیانوں کو نہیں مانتے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے، اس طرح جو جتنے درمیانے ان کو نہیں مانتے، پرانوں کو مانتے ہیں۔ اب ان سے بھی بعد میں 12ویں صدی ہجری میں ایک شخص آیا، اس کو یہ مجدد مان رہا ہے اور دعوے کیسے کر رہا ہے کہ ہمارے کھاتے میں کوڑ کباڑ کیوں ڈال رہے ہو، یعنی کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے آپ دیکھیے۔ ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ 8 کے 1000 سال بعد ہم بھی درمیانے بزرگ ہو چکے ہوں گے۔ پرانوں کو آپ مانتے ہی نہیں، آپ تو سارے درمیانے ہیں، سارے درمیانے ہیں۔ پرانے وہ ہیں جو آپ کے پرانوں سے بھی بہت پرانے ہیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور یہ محدثین۔ تو بزرگوں کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہی تو بگاڑ آیا۔ بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جانا ہے۔ تو اسی کوڑ کباڑ ساڑھے متھے مار دو، تو ہم پہلے 300 سال کی بات کر رہے ہیں نا۔ دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، ایک تو حدیث پر جھوٹ بولا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جھوٹے لوگ آئیں گے، تو اس کے بعد کوڑ کباڑ ہمارے کھاتے میں ڈالا۔ ابھی ہم نے نہیں ڈالا، خود تو ان کو مجدد کہہ رہا ہے۔ جو 12ویں صدی ہجری میں ایک شخص آتا ہے جس نے بہت بڑا دنگا فساد کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، جس کے بارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کے سینگ نکلیں گے مشرق سے، نجد سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا، نجد سے وہ شخص ہوگا، مدینے سے مشرق کی طرف وہ شخص ہوگا، اس کو یہ مجدد مان رہا ہے۔ اور دوسرے اولیاء کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم کوڑ کباڑ ہمارے کھاتے میں ڈالا۔ ہم نے نہیں ڈالا، خود ایسے شخص کو مجدد مان رہا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا شیطان ہے، اور دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ کوڑ کباڑ ہمارے کھاتے میں ڈالا۔ دوستو، یہ سارا فراڈ ہے اس کا۔ اور حدیث پر کس طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جھوٹے لوگ ہوں گے۔ پھر ایک ایسی قوم آئے گی کہ ان کی شہادت ان کی قسم پر سبقت کرے گی، اور ان کی قسم ان کی شہادت پر سبقت کرے گی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت ہم کم عمر تھے لوگ ہم کو قسم کھانے اور شہادت دینے سے منع کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا بعد میں لوگ آئیں گے پر قسم کھائیں گے۔ اب ان سے شہادت نہیں مانگی جائے گی، وہ آ کے قسم کھا لیں گے، تو یہ نہیں مطلب کہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ کیا اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں نوز باللہ کوڑ کباڑے جھوٹے ہوں گے؟ 300 سال کے بعد جتنے بھی محدثین آئے، امام زابی آئے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی ہے، امام سیوطی، جتنے بھی جو ہے محدثین ہیں یا فقہاء ہیں، بزرگ ہیں، نوز باللہ وہ سارے کوڑ کباڑ ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جو تابعین کا زمانہ آیا، کیا اس میں سارے کھرے لوگ تھے؟ بلکہ تابعین کے زمانے میں یزید آ گیا تو کیا وہ کھرا آدمی تھا؟ خوارج آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمان کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بندہ صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ جو تابعین کے زمانے میں سارے کھرے نہیں تھے تو آخر میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے جھوٹے بھی نہیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے اولیاء کرام کے بارے میں کہ ہمارے کھاتے میں کوڑ کباڑ ڈال دیا۔ وہی ہم نے نہیں ڈالا، خود ان کو مجدد مان رہا ہے جن کو، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ کوڑ کباڑ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ سارا اولیاء کرام سے بغض کا نتیجہ ہے، اور جو شخص اولیاء کرام سے بغض رکھتا ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اور اس طرح کی رزلٹ نکالتا ہے اور پھنستا ہے۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو مجدد مانتے ہیں، 12ویں صدی ہجری کے شخص کو ایک مجدد مان رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اب 300 سال کے بعد کوڑ کباڑ ہوگا، ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالا؟ یہ سارا فراڈ ہے۔ اولیاء کرام کا یہ بغض ہے، اور جس کے دل میں اولیاء کرام کا بغض آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ بخاری شریف 6502 نمبر حدیث آپ پڑھ کے دیکھیے۔ یہ شخص عوام کے دل میں اولیاء کرام کا بغض ڈال رہا ہے۔
ہم پرانوں کو مانتے، ہم درمیانوں کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے، ہم سب کو مانتے الحمدللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو مانتے، تابعین کو مانتے، تبع تابعین کو مانتے، تمام اولیاء کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ یہ شخص ہے کبھی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر جو لانتے بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم پرانوں کو مانتے، درمیانوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ امام مالک کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ بھی سنیے۔ اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے مدینہ شریف، ننگے پاؤں پھر رہے تھے، یار یہ آپ لوگ کس نے آپ کو یہ باتیں پڑھائی ہیں خدا کے لیے؟ یہ نہیں، اور وہ امام مالک کی طرف منسوخ کیا۔ یار امام مالک کو تو بعد میں دیکھتے ہیں نا، مجھے بتائیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی یہ رول ماڈل ہے امت کے لیے، یہ آپ کے بزرگ بابے رول ماڈل ہے؟ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ امام مالک بھی پرانے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ رول ماڈل آپ کے بابے نہیں ہیں، اور امام مالک پر جو بات منسوب ہے، منسوب نہیں حقیقت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کا ادب کرتے تھے۔ تو اب یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ امام مالک کیا تمہارے رول ماڈل ہے؟ یعنی پہلے کہہ رہا تھا کہ پرانوں کو مانتے، درمیانوں کو نہیں مانتے، یا امام مالک کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے؟ وہ ادب کرتے تھے مدینے کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا ادب کرتے تھے، جب حدیث لکھتے تھے اس سے پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، نفل پڑھتے، ادب تھا۔ تو کیا کسی صحابی نے اس طرح کیا؟ نہیں کیا، لیکن ادب ہے اپنے اپنے لحاظ سے، جو کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن امام مالک نے یہ نہیں کہا تو سارے اس طرح ہی کرو، یہ سارا اس کا فراڈ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، یہ سارا جھوٹ ہے اس کا کہ ہم پرانوں کو مانتے، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ اگر آپ پرانوں کو مانتے ہیں، تابعین کو مانتے ہیں، تبع تابعین کو مانتے ہیں، تو امام مالک بھی تبع تابعین میں شامل ہے، تو آپ ان کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ سارا فراڈ ہے دوستو۔ اور جس کے دل میں اولیاء کرام کا بغض آ جائے پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے، سارا جھوٹ ہے۔ امام حسن بصری کے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر لانتے بھیجتا ہے، اور آپ نے سنا امام مالک کے بارے میں کس طرح کیا اس نے، اور امام بخاری کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خائن تھے۔ تو یہ سارا جھوٹ ہے، عوام کو صرف دھوکہ دیتا ہے۔ جب یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے تو سب کو مانتا ہے، پرانوں کو مانتا ہے، نیوں کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کون ہے؟ 12ویں صدی کا ایک شخص ہے، 12ویں صدی ہجری کا ایک شخص، اس کو یہ مجدد مانتا ہے، اور جھوٹ کیسے بولتا ہے؟